وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد قال الله تعالى في مقام آخر ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في البحر هم مغرق نخزي يدي ساحل لنا أشكالنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانوه في علم ولا كرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار کائنات امام الانبیاء نبی الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ کریم جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ قرآن کریم قرآن رشید کے دو مقامات سے چند الفاظ تلاوت کیے گئے، اسی کی روشنی میں مدینہ طیبہ اور حاضری در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے حوالے سے کچھ معروضات پیش خدمت ہیں۔ گزشتہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مقدس ماہ ذی الحج ہے اور اس میں عالم اسلام سے پوری دنیا سے مسلمانان اسلام فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی مقدس سیاحت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اس سے قبل دو جمعۃ مبارک پہ میں نے تعمیر خانہ کعبہ اور اللہ کی نشانیاں جو شہر مکہ میں اور خانہ کعبہ میں موجود ہیں اور پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو یاد ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ معروضات پیش کی ہیں، چونکہ تسلسل اسی بات کا نام ہے کہ اس سے آگے اگر شہر مکہ کا ذکر ہے تو پھر شہر مدینہ کا بھی ہوگا۔ یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس دل میں ایمان ہے اس دل میں مکہ اور مدینہ کی محبت موجود ہے۔ شہر مکہ اور شہر مدینہ کی محبت اہل ایمان کے دلوں میں موجود ہوتی ہے اور اللہ کا یہ خاص فضل ہے کہ جب بھی کسی زائر کو یہ خوش خبری ملتی ہے کہ آپ نے حاضری کے لیے جانا ہے تو اہل ایمان کی محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کی جو تڑپ ہے وہ دل میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ تڑپ صرف اس کے لیے نہیں جو جا رہا ہے بلکہ جو نہیں گیا مدینہ شریف حاضری کے لیے وہ بھی تڑپتا ہے، اور جو ہو کے آیا ہے وہ دوبارہ جانے کے لیے تڑپتا ہے۔ یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ مدینہ منورہ، مدینہ شریف
مدینہ طیبہ، اس کی محبت اور اس کا ادب و احترام یہ اہل ایمان کے دلوں میں نہ صرف موجود ہے بلکہ مدینہ شریف کی محبت اہل ایمان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ جب بھی کسی بندے کو حج اور عمرے کا پیغام موصول ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے، بلکہ میں اس کو آسان کر کے کہہ دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حج پہ تشریف لے کے جانے لگے ہیں اور آپ کئی بار حاضری کے لیے حاضر ہوئے۔ ایک بار جب جانے کا موقع ملا تو کسی بندے نے سوال کیا، حضرت آپ حج کے لیے جا رہے ہیں؟ تو بریلی کے تاجدار نے جواب دیا، مدینہ شریف حضور کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ ہے، اگر حضور نے چاہا تو پھر اللہ حج بھی کروا دے گا۔ مدینہ شریف حضور کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ ہے، اگر حضور نے چاہا تو اللہ حج بھی کروا دے گا۔ اور عموماً یہ بات بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب کوئی بندہ جانے کا ارادہ کرتا ہے تو عموماً جو ہمارے ہاں ایک سلسلہ چلتا ہے، ہم پہلے مکہ شریف جاتے ہیں پھر مدینہ شریف، بعض اوقات مدینہ شریف سے مکہ شریف بھی آتے ہیں، لیکن عموماً جو ایک سلسلہ ہے، لیکن تڑپ مدینہ شریف کی ہوتی ہے، چاہے جہاں اس میں مکہ میں ہی ہو، پہلے حاضری حرم مکہ شریف کی کیوں نہ ہو، لیکن تڑپ زیادہ دل میں مدینہ شریف کی ہوتی ہے۔ قرآن کریم برہان رشید کا ایک مقام میں نے تلاوت کیا، 30ویں پارے کی سورہ البلد کی 2 آیات۔ اللہ فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمائے لوگوں میں تمہارا رب ہوں، رب العالمین ہوں، احکم الحاکمین ہوں، میں قسم نہیں اٹھاتا، قسم تم اٹھاتے ہو اپنی باتیں مضبوط کرنے کے لیے، پکی کرنے کے لیے، مجھے کسی قسم کی قسم کی ضرورت نہیں، ہاں میں کبھی کبھی قسم اٹھاتا ہوں۔ قرآن کریم برہان رشید میں 29 قسم کی قسمیں ہیں جو اللہ کریم نے خود بیان فرمائی ہیں، اور وہ ساری کی ساری محبوب کی نسبت سے بیان فرمائی ہے۔ کبھی والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب کے چہرے کی قسم، محبوب کی زلفوں کی قسم، محبوب کی جوانی کی قسم، محبوب کے شہر کی قسم، محبوب کے زمانے کی قسم، یہ قسمیں اللہ کریم نے بار بار بیان فرمائی ہیں۔ یہاں پہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، تمہارا پروردگار قسم نہیں اٹھاتا لیکن محبوب کے شہر کی اٹھاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ قسم مکہ کی ہے یا مدینہ کی ہے؟ علماء نے تفاسیر میں اس بات پہ کلام کیا ہے، کچھ کہتے ہیں یہ مکہ کی قسم ہے، کچھ کہتے ہیں یہ مدینہ کی قسم ہے، کچھ کہتے ہیں شہر مکہ زیادہ فضیلت والا ہے، کچھ کہتے ہیں شہر مدینہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ اب ہر کسی نے اپنا اپنا نقطہ نظر اور اپنے اپنے دلائل بیان کیے، جس نے بھی جو دلیل دی بڑی پکی اور بڑی مضبوط دلیل ہے۔ جو کہتے ہیں شہر مکہ کی قسم ہے، دلیلیں ان کے پاس بھی بڑی مضبوط ہیں۔ جو کہتے ہیں شہر مدینہ کی قسم ہے، دلیلیں ان کے پاس بھی بڑی مضبوط ہیں۔ لیکن شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، حبیب قسم اٹھائی ہے اس شہر کی، کس وجہ سے؟ فرمایا حبیب تیری وجہ سے۔ اب کریم رب نے شہر مکہ کی قسم بیان فرمائی ہے شہر مدینہ کی۔ اب حنیفہ کبریا کی بارگاہ میں اس کے پروردگار عالم یہ شہر مکہ کی قسم ہے یا شہر مدینہ کی قسم ہے؟ اگر تو نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی تو کس لیے؟ یہاں پہ آب زمزم ہے اس لیے؟ فرمایا نہیں۔ یہاں پہ مقام ابراہیم ہے اس لیے قسم؟ فرمایا نہیں۔ یہاں پہ تیرا اپنا گھر بیت اللہ ہے قسم اس لیے بیان فرمائی؟ فرمایا اس لیے بھی نہیں۔ یہاں پہ صفا مروہ پہاڑیاں ہیں قسم کا ذکر اس لیے آیا؟ فرمایا نہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہ ساری چیزیں تو پہلے بھی مکے میں موجود تھی، ہم نے قسم ان اشیاء کی وجہ سے نہیں اٹھائی۔ وَأَنْتَ، جب مکے کی زمین مصطفیٰ کے قدموں کو بوسے دیے ہیں، اللہ نے ان ذروں کی قسم اٹھا کے اپنے قرآن میں ذکر فرما دیا ہے۔ وَأَنْتَ، حبیب تیری وجہ سے۔ اور شیخ محقق فرماتے ہیں، یہاں پہ آسان کر کے فرماتے ہیں شہر مکہ کی قسم ہے یا شہر مدینہ کی؟
حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ مکان کی فضیلت مکین کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس گھر میں رہتا کون ہے. بڑے بڑے عالی شان مکان ہیں لیکن گھر بند ہے, ان میں رہتا کوئی نہیں, پتہ ہی نہیں یہ مکان ہے کس کا. اگر چھوٹی سی جھونپڑی بھی ہو, آپ اپنے گجرات شہر میں نظر دوڑا کے دیکھیں, بڑے پرانے مکان, بڑی پرانی بلڈنگیں آپ کو ملیں گی. یہاں پہ فلاں بادشاہ نے چکر لگایا تھا, آپ پاکستان کے مختلف شہروں میں جا کے دیکھیں, آج بھی وہ بلڈنگیں موجود ہیں. یہاں پہ مغل کا فلاں بادشاہ آیا تھا, یہاں پہ فلاں نے ڈیرا لگایا تھا. اب مکان کی نسبت ہے مکین کی وجہ سے. اس سے بھی آسان کرو, علماء بیان فرماتے ہیں جماعت کا وقت ہو, پہلی صف کی زیادہ فضیلت ہے. اب پہلی صف کس وجہ سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ محراب کی وجہ سے نہیں. امام کا مصلی محراب میں ہے تو پہلی صف یہ قرار پائے, اس کی زیادہ فضیلت ہوگی. اگر امام مصلی اٹھائے دروازے پہ جا کے بچھائے, دروازے سے آگے جو پہلی صف ہے فضیلت اس کی بنے گی. اب اس سے بھی آسان مثال میرے پاس کوئی نہیں. مکان کی فضیلت ہوتی ہے مکین کی وجہ سے. اللہ نے شہر مکہ کی بھی قسم اٹھائی ہے, شہر مدینہ کی بھی قسم اٹھائی ہے. فرمایا حبیب سیدہ آمنہ کی گود سے لے کے صدیق اکبر کی گود تک پروردگار نے جو قسم اٹھائی وہ مکے کی قسم تھی. صدیق اکبر کی گود سے لے کے گنبد خضرا کے مکی ہونے تک اللہ نے مدینے کی قسم اٹھائی. فرمایا جتنی دیر محبوب مکے میں رہا اللہ نے مکے کی شان بیان کی. جب محبوب نے بستر اٹھا کے مدینے کو جا کے بسایا, اللہ نے مدینے کو سارا مقام عطا فرما دیا. وَأَنْتَ إِلُّمْ بِهَذَا الْوَلَدِ, فرمایا یہ ساری قسمیں اور یہ ساری فضیلتیں حبیب تیرے قدموں کی وجہ سے ہیں. جس مٹی نے مصطفیٰ کے قدم چھوئے ہیں, فرمایا اس مٹی کے ذروں کی قسم اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی. اور شہر مدینہ کیا ہے؟ ایک محبت کی داستان سناتا ہوں. اپنے وقت کے جلیل القدر نبی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام, بادشاہ وقت بھی ہیں, نبی کے شہزادے بھی ہیں. اللہ نے حکومت بھی عطا فرمائی ہے, ہوا بھی جناب سلیمان کا حکم مانتی ہے, پرندے بھی آپ کا حکم مانتے ہیں. جناب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام تخت پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں, جاتے جاتے آپ نے حکم دیا تخت زمین پہ آیا. اب وہ سلیمان پیغمبر کہ جن کا جن بھی حکم مانے, جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم مان کے بیت المقدس کو تعمیر کیا تھا. مسجد اقصی یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے ذریعے تعمیر کروائی تھی. اتنا جلیل القدر نبی, بادشاہ وقت, نبی کا شہزادہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت لے کے جا رہے ہیں. اچانک حکم دیا, فرمایا تخت زمین پہ لے کے آؤ. تخت زمین پہ آیا, ہوا نے حکم مانا, حضرت سلیمان علیہ السلام تخت سے نیچے اترے. تخت سے نیچے اتر کے جناب سلیمان علیہ السلام نے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا, جوتا اتارا, بغیر جوتے کے جناب سلیمان پیغمبر ایک زمین پہ چلنے لگے. کچھ وقت آپ نے یوں گزارا, بغیر جوتے کے زمین پہ چلے. جب ایک وادی ختم ہوئی تو پھر حکم دیا, تخت پہ تشریف لائے, جوتا بھی پہنا. غلام خدمت گزار ہوئے. اللہ کے نبی ہمیں مسئلے کی سمجھ نہیں آئی, وہ بھی زمین تھی یہ بھی زمین ہے, وہ بھی اللہ نے بنائی یہ بھی اللہ نے بنائی. آپ تخت پہ جو تشریف لا رہے تھے پھر اچانک حکم کیوں دیا کہ تخت زمین پہ آیا, جوتا پاؤں سے اتارا, اچانک آپ بغیر جوتوں کے زمین پہ چلنے لگے, وجہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا والوں یہ شہر کوئی عام شہر نہیں, موجودہ اس کا نام بے شک یہ اسرب ہے, آنے والے وقت میں یہ مدینہ طیبہ ہوگا. اس مدینہ طیبہ میں آخر الزمان نبی ڈیرا لگائے گا. سلیمان پیغمبر آنے سے پہلے کائنات کو بتا رہا ہے, بے شک اللہ نے حکومت بھی مجھے دی ہے, نبوت بھی عطا فرمائی ہے, سلطنت بہت بڑی ہے, لیکن آنے والی نسلوں کو جوتے اتار کے مصطفیٰ کے شہر میں چلنے کے سلیمان نبی ادب و احترام کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. کہیے سبحان اللہ. گرمی سب کے لیے, آپ کے لیے وہ الگ نہیں ہے.
مدینہ طیبہ کی بات ہو تو عاشق کو جھوم جانا چاہیے. محبت کی یہ داستان ہے، اور یہ کیسی داستان ہے اور یہ کیسی کہانی ہے کہ جب بھی مدینہ طیبہ کا ذکر ہوگا تو عاشق کا دل تڑپے گا مدینہ طیبہ حاضری کے لیے. عاشق جلدی کوشش کرے گا کہ جتنا جلدی ہو سکے مجھے حضور کے دربار کی حاضری نصیب ہو. اور یہ شہر مدینہ ہے، کوئی عام جگہ نہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، دو شہر ہیں دنیا میں، شہر مکہ اور شہر مدینہ، جسے عام شہروں کی طرح نہیں دیکھا جاتا. یہ محبت کے شہر ہیں، یہ عبادت کے شہر ہیں، یہ تقوی کے شہر ہیں. اور جہاں تک مدینہ منورہ کی فضیلت کا تعلق ہے، میرے پاس ایک کتاب ہے ابھی موبائل میں موجود ہے، مدینہ الرسول کتاب کا نام ہے. اس کتاب کو لکھنے والے ایک سید زادے ہیں، سید منظور حسین شاہ صاحب، صحیح سے ان کا تعلق ہے. جامعہ فریدیہ ان کا بہت بڑا ادارہ ہے. تقریباً 50 کے قریب شاہ صاحب نے حج کیے ہیں. کچھ عرصہ پہلے 3 سال قبل ان کا وصال شریف ہوا. شاہ صاحب نے وہ جو کتاب لکھی ہے مدینہ الرسول، اس میں آپ نے ساری مدینہ شریف کی فضیلت بیان کی ہے، اور اپنا سفر نامہ جو بار بار آتے جاتے ہیں وہ سارا لکھا ہے. اگر کسی نے پڑھنی ہو تو میرے پاس موجود ہے. بڑی محبت کی یہ بات ہے. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں میں مدینہ شریف میں تھا تو میرے ذہن میں خیال چل رہا تھا کہ مدینہ شریف میں 2 جنتیں ہیں. ایک جنت البقیع ہے، ایک ریاض الجنہ ہے. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ خیال چل رہا ہے کہ مدینے میں 2 جنتیں ہیں، لیکن بریلی سے آواز آتی ہے 2 جنتیں نہیں، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے ذہن میں خیال یہ آ رہا تھا کہ مدینے میں 2 جنتیں ہیں، ایک جنت البقیع میں ہے اور ایک ریاض الجنہ شریف ہے. ڈاکٹر صاحب شاہ جی فرماتے ہیں کہ میں روزہ رسول پہ حاضری دے کے جب باہر نکلا تو یہ بات صرف میرے دماغ میں چل رہی ہے، کسی کو میں نے بتایا نہیں کہ میرے ذہن میں خیالات کیا ہے. جنت کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ 2 ہی جنتیں ہیں مدینے میں، ریاض الجنہ شریف اور جنت البقیع شریف. فرماتے ہیں بس اسی خیال میں میں اپنی رہائش کی طرف جا رہا تھا کہ رستے میں ایک مجذوبہ خاتون مائی صاحبہ، انہوں نے ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی ہے. لوگ انہیں پاگل سمجھتے ہیں، کوئی بندہ ان کے قریب نہیں جاتا، بلکہ کوئی آتا ہے کوئی روٹی دے جاتا ہے، کوئی پانی دے جاتا ہے، کچھ لنگر دے جاتا ہے، اور بندے یہ سمجھتے ہیں یہ دیوانی سی مائی ہے، پتہ چلتا ہے اس کو کوئی نہیں. شاعری فرماتے ہیں میں حیران اس وقت ہوا جب مائی نے میرا نام لے کے کہا تال یا اخی، تال یا اخی. فرماتے قریب ہوا تو مجھے فرمانے لگی منظور شاہ کیا سوچ رہے تھے، مدینے میں صرف 2 ہی جنتیں ہیں. فرماتے میں حیران رہ گیا اس بات پہ کہ یہ بات تو میں نے کسی بندے سے کی بھی نہیں. یہ مائی کون ہے جو میرے دل کے حالات بتا رہی ہے؟ مائی صاحب کہنے لگی کیا کہتے ہو، مدینے میں 2 جنتیں ہیں. لا کل مدینہ جنت، اللہ نے مصطفیٰ کے پورے مدینے کو جنت کا مقام عطا فرمایا ہوا ہے. یہ نہ کہو کہ مدینے میں 2 جنت، کل مدینہ جنت، مصطفیٰ کا پورا مدینہ ہی جنت کا مقام رکھتا ہے. اب مقام کیوں نہ رکھے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. قرآن کی دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں انسانوں پہ 2 حقوق ہیں، اللہ کے حقوق، انسانوں کے حقوق، حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ میں اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو اللہ سے معافی مانگو، حقوق ادا کرو. حقوق العباد کا مسئلہ ہو تو بندوں سے معافی مانگو، حقوق ادا کرو. اب اللہ قرآن میں یہ بیان فرماتا ہے کہ بندے جب اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، تو پروردگار اگر تیرا گناہ کرنے تیرے مجرم ہیں،
اصول تو یہ ہے کہ جس کا گناہ کیا ہو، جس کا بندہ مجرم ہو، اس کے پاس جائے، جا کے معافی مانگے۔ پروردگار ابھی یہ بتا کہ اگر ظلم کریں اپنی جانوں پہ، ہم گناہ کر لیں تو پھر تیرے پاس آئے کیسے؟ دنیا کا اصول یہ ہے، باپ کو ناراض کیا ہے تو باپ کے پاس جاؤ، ماں ناراض ہے تو ماں کے پاس جاؤ، بھائی ناراض ہے تو بھائی کے پاس جاؤ، دوست ناراض ہو جائے تو ان کے پاس جا کے معافی مانگو، ان کے حقوق ادا کرو۔ پروردگار اگر تو ناراض ہو جائے، کوئی رستہ تو بتا، کوئی دروازہ تو بتا، تحریض تو بتا، کہاں پہ آئے تجھ سے معافی مانگنے، کہاں پہ آئے تجھے راضی کرنے۔ حبیب کبریا سے صدا آتی ہے، حبیب اعلان کر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ پیارے حبیب نے کہہ دو جب اللہ ناراض ہو جائے، روٹھے رب کو منانے کے لیے حجرہ عائشہ کے پاس آؤ، گنبد خضرا کے مکی سے فریاد کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما کے تمہیں اپنی جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ حبیب جب بندے اپنی جانوں پہ ظلم کرے تو سیدھا تیرے پاس آ جائے، اور کیا کریں؟ اللہ سے معافی مانگیں۔ اچھا مسئلہ یہ کہ جب وہاں پہ جا کے اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ معاف کر دے گا؟ فرمایا ابھی نہیں کرے گا۔ پروردگار کب کرے گا؟ فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ معافی تب ملے گی، تمہاری معافی مانگنے سے معافی نہیں ملے گی۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ حسنین کا نانا بھی تمہارے لیے میرے ساتھ بات کرے، جب ان ہوا الا وحی یوحی، والی زبان تمہارے لیے میری بارگاہ میں کھلے گی، تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، مصطفیٰ کی زبان کو دیکھتے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ جسے ناراض کیا ہے اس کے پاس جا کے اسے راضی کرو۔ رب ناراض ہے، مدینے چلے جاؤ۔ میں نے شاید یہ پہلے بھی بات عرض کی تھی، انڈیا کی ایک مائی صاحبہ حرم مکہ میں موجود ہیں، طواف کعبہ کر رہی ہیں، 7 چکروں پہ جب بھی وہ حجر اسود کے سامنے، جنہوں نے دیکھا ہے نا یہ منظر، ان کے سامنے آ گیا ہوگا سارا، اور یقین کریں جب دیکھ کے آتے ہیں تو پھر بیان کرنے کا لطف ہی اور ہوتا ہے۔ مائی صاحبہ ہر چکر میں جب حجر اسود کے سامنے آتی ہے نا، آ کے پنجابی میں کہتی ہیں ربا معاف کر دے چنگا رہ جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں میرا جملہ؟ قریب رب کی بارگاہ میں جملہ، ربا معاف کر دے چنگا رہ جائے گا۔ چورا شریف کے بزرگ ہوئے پیر سید کبیر علی شاہ صاحب، ان کا وصال شریف بھی چند سال قبل ہوا ہے، اور اتفاقیہ بات یہ ہے کہ کل ان کا سالانہ ختم شریف بھی تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ان کا نام آ گیا تو شاہ جی فرماتے ہیں کہ میں نے اس مائی کو اپنے پاس کو لایا رہائش پہ، میں نے کہا مائی صاحب آپ کو پتہ ہے اللہ کے گھر میں کھڑی ہیں، اس طرح کے جملے رب کی بارگاہ میں نہیں بولے جاتے کہ معاف کر دے چنگا رہ جائے گا۔ وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے، اگر وہ معاف نہ کرے تو بھائی تم کیا کر لے گی؟ بھائی نے کہا شاہ جی تمہیں نہیں پتا اللہ نے قرآن وچ توبہ کرن دا تے گناہ معاف کروان دا طریقہ دسیا ہے، میں رب نو کہہ رہی ہوں جے ایتھے معاف نہیں کرنا تے میں عمرہ کر کے چلی ہوں مدینے شریف، مدینے والا کہے گا تو سارے میرے گناہ معاف کر چھڑنا ہے۔ یہ کوئی اگر تڑپ ہو نا دل میں، کوئی محبت کے جذبے ہوں تو یہ مقام اور یہ چیزیں تب جا کے نصیب ہوتی ہیں۔ پھر حضور کا مدینہ، پھر مدینہ تو مدینہ ہے، مدینے کی تو کیا بات ہے، یہ کوئی عام شہر نہیں، علم کا شہر ہے مدینہ منورہ، عمل کا شہر ہے مدینہ منورہ، صالحیت کا شہر ہے مدینہ منورہ، تقوی کا شہر ہے مدینہ منورہ، نبوت کا شہر ہے مدینہ منورہ، صحابیت کا شہر ہے مدینہ منورہ۔ جناب سلیمانی حکومت بھی آئے تو نظریں جھکا کے آتی ہے، حضرت عیسیٰ کی روح بھی آئے تو وہ بھی احترام کے ساتھ آتی ہے، جلالی پیغمبر جناب موسیٰ بھی آئے تو وہ بھی نگاہیں جھکا کے آتے ہیں، جنید بغدادی جیسے بندے داڑھیوں سے صفائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حضرت سلطان باہو جیسا بابا گھٹنوں کے بل چلتا ہوا نظر
مدینہ وہ ہے جو گرے ہوئوں کو اٹھانا جانتا ہے، جو بچھڑے ہوئوں کو ملانا جانتا ہے۔ اگر بندوں کا تعلق رب سے ٹوٹ جائے، مدینے چلے جاؤ، رب مان بھی جاتا ہے، اپنا قرب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ مدینہ ہے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ بعض دفعہ میں اپنے جذبات پہ بھی قابو نہیں رکھ سکتا، لیکن مدینہ تو پھر مدینہ ہے۔ عرب میڈیا نے ایک بات نقل کی تھی آج سے کچھ سال پہلے، نیٹ کے زمانے میں آپ میری بات کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ لطف کی یہ بات ہے، میں بڑے آرام سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرا جملہ ضائع نہ ہو۔ شہر رسول، شہر مدینہ تو بہت ہی بلند مقام ہے۔ جس جگہ پہ اس وقت حضور آرام فرما ہے، جس جگہ پہ زمین کا وہ ٹکڑا جو اس وقت حضور کے قدموں کو چوم رہا ہے، حضور کے جسم کو چوم رہا ہے، تمام علماء کا، کوئی شیعہ سنی دیوبندی مسئلہ نہیں، تمام علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے، زمین کا وہ ٹکڑا جس جگہ پہ اس وقت حضور آرام فرما ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، اللہ کے عرش سے بھی اونچا درجہ رکھتا ہے۔ میں لفظ کا ذمہ دار ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تمام علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے، زمین کا وہ ٹکڑا جہاں پہ اس وقت حضور آرام فرما ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے افضل والا ہے۔ اس مقام پہ جہاں پہ حضور اس وقت آرام فرما، عرب میڈیا نے، پرنٹ میڈیا نے اس بات کو نقل کیا تھا، اس مقام پہ چلتے پھرتے اڑتے اڑاتے کسی کبوتر کی قسمت اچھی کہ وہ سلام محبت پیش کرنے اس جگہ تک پہنچ گیا۔ اب وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ صدیاں بیت گئی ہیں، کوئی بندہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکا۔ جو بھی جاتا ہے، ہمارے سربراہان مملکت جو جاتے ہیں، جن کے لیے دروازہ کھلتا ہے روضہ شریف کا، وہ ایک پردے کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں، اس مقام تک نہیں جا سکتے۔ وہ بالکل ایک دیوار ہے اور وہاں تک جانا کسی کے بس کی بات ہی نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا فتاوی رضویہ شریف میں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں روضہ رسول کی جالی چومنے کا موقع مل جائے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ بات کرتے ہوئے بھی بندے کو تھوڑا ڈر ہونا چاہیے، میرے ہونٹ اس قابل ہیں۔ بس میں اس مقام پہ ایک کبوتر چلا گیا، اور کبوتر کا پہ اس سے بھی بڑا مقدر کہ کبوتر اس جگہ پہ جا کے اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ عرب علماء سے مسئلہ پوچھا گیا کہ یہ مسئلہ ہے، ہمیں بتایا جائے کہ اس کبوتر کو وہاں سے نکالا کیسے جائے۔ علماء نے ایک فتویٰ لکھا، اتفاقاً سب نے ایک ہی جملہ بولا کہ کوئی ایسا بندہ ہو جس نے زندگی میں گناہ نہ کیا ہو۔ عرب کے پرنٹ میڈیا نے اس بات کو خود نقل کیا ہے، ایسا بندہ ہو جس نے گناہ نہ کیا ہو، اس بندے کو وہاں تک بھیجیں، وہ اٹھا کے لائیں۔ بہت تحقیقات کی گئی، بہت دیکھا گیا، سوچا گیا، سمجھا گیا، لیکن کوئی بندہ نظر نہیں آیا۔ عرب میں ایک فیملی کو تلاش کیا گیا، شریف، اعلیٰ خاندان، سید خاندان، آل رسول، نسل رسول، ان کے چھوٹے سے 4 5 6 سالہ بچے کا انتخاب ہوا۔ اس بچے کو اندر بھیجا گیا، اس نے وہ کبوتر اٹھایا، اٹھا کے باہر آیا، جالیوں سے باہر نکل کے اس نے ایک جملہ بولا، میری پوری گفتگو کا نچوڑ ہے وہ جملہ، اگر کسی دل پہ اترا تو
بچے نے آ کے چیخ ماری اور بلند آواز سے اس نے دونوں طرف دے کے کہا، اس نے کہا واللہ 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 حی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے میں اس روزے میں مصطفیٰ کا زندہ دیدار کر کے واپس آ رہا ہوں۔ واللہ حی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچے نے جا کے یہ جملہ بولا ہے، چیخ ماری ہے، اسی وقت بچے کے جسم سے روح پرواز کر کے اللہ کو پیارا۔ عام جگہ نہیں ہے، ویسے تو نہیں رب نے فرما دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہ یہاں پہ آ کے آواز بھی بلند نہیں کرنی، اس کے پیچھے بھی بہت بڑی کہانی ہے۔ میرا نام کریم آقا علیہ السلام کا وصال شریف ہوا، 3 دن گزرے ہیں، اس آیت کے اوپر گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ جب جانوں پہ ظلم کرو تو مصطفیٰ کریم کے دربار میں آؤ، معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو، پھر حضور تمہاری سفارش کرے، اللہ گناہ معاف کرے گا۔ حضور کا وصال شریف ہوا، 3 دن گزرے ہیں، حوالہ چاہیے اور تمہیں حاضر ہوں۔ ایک عرابی کے پاس یہ آیت پہنچی، اس نے کہا کہ میں نے تو بہت گناہ کیے ہیں، اب گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے مدینے جاتا ہوں۔ سفر طے کیا، طے کرتے کرتے مدینہ شریف پہنچا، 3 دن گزر گئے ہیں، صحابہ غم کی حالت میں ہیں، کسی نے بتایا کہ حضور پردہ فرما گئے ہیں۔ اب حضور نے پردہ فرما لیا ہے، 3 دن گزر گئے ہیں، کسی نے اس عرابی کو چلتے چلتے تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر کا دروازہ دکھایا، کہا دروازہ کھٹکھٹاؤ، ابو بکر صدیق تمہیں کوئی مسئلہ ضرور بتائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں جا کے اس نے کہا جی میں اس کام کے لیے آیا تھا، مجھے یہاں پہ آ کے پتا چلا ہے 3 دن ہو گئے ہیں، حضور نے تو پردہ فرما لیا ہے، چہرے پہ نقاب کر لیا ہے، اب مجھے بتائیں میں گناہوں کی معافی مانگنے کہاں جاؤں؟ وہ صدیق تیرا عقیدہ، دنیا کو صدیقی عقیدہ بتا کے حضرت صدیق اکبر فرمایا تم مدینے میں آیا ہے، جس ارادے سے آئے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ معافی مانگنے آیا ہے، جا حضور کے دربار میں معافی مانگ جا کے، جواب بھی ملے گا، ارشاد ہوگا تو خود سنے گا، کتابیں میرے پاس موجود ہیں، حوالہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آیت پہنچی ہے، 3 دن کے بعد بندہ حضور کے دربار میں پہنچا ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ بات سنی ہے کہ آپ گناہوں کی معافی اللہ سے لے کے دیتے ہیں، میں تو سفر کر کے آیا ہوں، میں نے خالی واپس نہیں جانا۔ روزے سے آواز آتی ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ جا خوش ہو جا، اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، فرمایا جس نے میری قبر انور کی زیارت کی میری شفاعت اس پہ لازم ہو گئی ہے۔ یہ آج بھی لکھی ہے وہاں پہ، اگر آپ جان کے میرا جملہ سنیں تو میں جملہ دینا چاہتا ہوں، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ میری گفتگو مکمل آئندہ جمعہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ کے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب قبر انور تک تو جا کوئی نہیں سکتا، وہ زیارت کہاں پہ ہے جس کو گنبد خضرا کہتے ہیں؟ جس نے گنبد خضرا کو ایک بار دیکھا اس کی مصطفیٰ شفاعت فرمائیں گے۔ جس نے ایک بار دیکھا، گنبد خضرا کو دیکھا، ایمان سے دیکھا، محبت سے دیکھا، مصطفیٰ اس کی سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ جس نے ایک بار گنبد خضرا کو دیکھا قیامت کے دن وہ بخشا جائے گا۔ جس نے ایک بار گنبد خضرا کو نہیں دیکھا، غار ثور میں 3 دن تک گنبد والے نبی کو گود میں سر رکھ کے دیکھا، بتا قیامت کے دن صدیق اکبر کو اللہ کیا مقام عطا فرمائے گا۔
زار قبری وجبت لہ شفاعتی، مولانا اگر آپ گنبد کی زیارت کریں تو آپ بخشے جائیں گے۔ میں جس کی بات کر رہا ہوں اس نے صرف گنبد کی زیارت نہیں کی، گنبد والے کی زیارت کی ہے، اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جیسی زیارت اس نے کی ہے دنیا میں کسی اور نے نہیں کی ہے۔ 3 دن 3 راتیں مسلسل غار ثور میں حضرت صدیق اکبر کی گود تھی، مصطفیٰ کریم کا سر تھا۔ ابو بکر صدیق نے جی بھر کے دیکھا ہے اگر روزے کی زیارت کرنے سے مجھ جیسا گناہگار بخشا جائے گا تو روزے والے نبی کی 3 دن مسلسل زیارت کرنے سے مجھے نہیں پتا اللہ حضرت صدیق اکبر کو کیا مقام عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔